اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 26 فروری 1919 کو مارٹن ہسٹوریکل سوسائٹی اسلامیہ کالج لاہور کے زیر اہتمام حبیبیہ ہال میں اسلام میں اختلافات کا آغاز کے عنوان پر تقریر فرمائی۔ آج کے پروگرام میں اس تقریر کا تعارف اور ابتدائیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین و ناظرین اکرام، اس جلسہ کے صدر مورخ اسلام جناب سید عبدالقادر صاحب ایم تھے۔ انہوں نے حاضرین جلسہ سے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف پیش کرتے ہوئے اپنی افتتاحی تقریر میں کہا، آج کے لیکچرار اس عزت، اس شہرت اور اس پائے کے انسان ہیں کہ شاید ہی کوئی صاحب نا واقف ہوں۔ آپ اس عظیم شان اور برگزیدہ انسان کے خلف ہیں جنہوں نے تمام مذہبی دنیا اور بالخصوص عیسائی عالم میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ اور صدر مجلس جناب سید عبدالقادر صاحب ایم اے نے آپ کی تقریر کے بعد فرمایا، حضرات، میں نے بھی کچھ تاریخی اوراق کی ورگردانی کی ہے، اور آج شام کو جب میں اس حال میں آیا تو مجھے خیال تھا کہ اسلامی تاریخ کا بہت سا حصہ مجھے بھی معلوم ہے اور اس پر میں اچھی طرح رائے زنی کر سکتا ہوں، لیکن اب جناب مرزا صاحب کی تقریر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ میں ابھی طفل مکتب ہوں، اور میری علمیت کی روشنی اور جناب مرزا صاحب کی علمیت کی روشنی میں وہی نسبت ہے جو اس میز پر رکھے ہوئے لیمپ کی طرف اشارہ کر کے کی روشنی کو اس بجلی کے لیمپ جو اوپر آویزاں تھا کی طرف انگلی اٹھا کر کی روشنی سے ہے۔ حضرات، جس فصاحت اور علمیت سے جناب مرزا صاحب نے اسلامی تاریخ کے ایک نہایت مشکل باب پر روشنی ڈالی ہے، وہ انہی کا حصہ ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تاریخی تقریر جب اگلے سال شائع ہوئی تو اس کی ابتدا میں سید عبدالقادر صاحب نے تمہیداً لکھا، فاضل باپ کے فاضل بیٹے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کا نامی اس بات کی کافی ضمانت ہے کہ یہ تقریر نہایت عالمانہ ہے۔ مجھے بھی اسلامی تاریخ سے کچھ شد بدھ ہے، اور میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ کیا مسلمان اور کیا غیر مسلمان بہت تھوڑے مورخ ہیں جو حضرت عثمان کے عہد کے اختلافات کی تہ تک پہنچ سکے ہیں اور اس مہلک اور پہلی خانہ جنگی کی اصلی وجوہات کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب کو نہ صرف خانہ جنگی کے اسباب سمجھنے میں کامیابی ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے نہایت واضح اور مسلسل پیرائی میں ان واقعات کو بیان فرمایا ہے جن کی وجہ سے ایوان خلافت مدت تک تزلزل میں رہا۔ میرا خیال ہے ایسا مدلل مضمون اسلامی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے احباب کی نظر سے پہلے کبھی نہیں گزرا ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، آئندہ کے پروگرامز میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ تقریر بالاقساط پیش کی جا رہی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں، کچھ عرصہ ہوا میں نے یہ بات نہایت خوشی کے ساتھ سنی تھی کہ اسلامیہ کالج لاہور میں ایک ایسی سوسائٹی قائم ہوئی ہے جس میں تاریخی امور سے واقف کار اپنی اپنی تحقیقات بیان کیا کریں گے۔ مجھے اس سے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اقوام کی ترقی میں تاریخ سے آگاہ ہونا ایک بہت بڑا محرک ہوتا ہے، اور کوئی ایسی قوم جو اپنی گزشتہ تاریخی روایات سے واقف نہ ہو کبھی ترقی کی طرف قدم نہیں مار سکتی۔ اپنے آباء و اجداد کے حالات کی واقفیت بہت سے اعلیٰ مقاصد کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ بس جب اس سوسائٹی کے قائم ہونے کا مجھے علم ہوا تو اس خیال سے کہ اس میں جہاں اور تاریخی مضامین پر لیکچر ہوں گے
وہاں اسلامی تاریخ پر ایسے لیکچر ہوا کریں گے جن سے کالجوں کے طالب علم اندازہ کر سکیں گے کہ ان کے آباء و اجداد کے ذمہ کیسے کیسے مشکل کام پڑتے رہے ہیں، اور وہ کس خوش اسلوبی اور کیسے استقلال کے ساتھ ان کو کرتے رہے ہیں، اور ان کو معلوم ہوگا کہ ہم کیسے آبا کی اولاد ہیں، اور ان کی ضروریت اور قائم مقام ہونے کی حیثیت سے ہم پر کیا فرائض عائد ہیں، اور ان کو اپنے آبا کے شاندار اعمال اور ان کی اعلیٰ شان کو دیکھ کر انہیں جیسا بننے کا خیال پیدا ہوگا۔ بس مجھے اس سوسائٹی کے قائم ہونے پر بہت خوشی ہوئی، اور اب جب کہ مجھ سے سوسائٹی میں اسلامی تاریخ کے کسی حصہ پر لیکچر دینے کے لیے کہا گیا تو میں نے نہایت خوشی سے اپنی روانگی ملتوی کر کے اس موقع پر آپ لوگوں کے سامنے بعض تاریخی مضامین پر اپنی تحقیقات کا بیان کرنا منظور کر لیا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں بعض اسلامی تاریخی مسائل پر کچھ بیان کروں، اور گو اسلامی تاریخ میں سب سے اہم وہ زمانہ ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت دنیا میں اسلام کا اعلان کیا، اور 23 سالہ محنت شاقہ سے لاکھوں آدمیوں کے دلوں میں اس کا نقش ثبت کیا، اور ہزاروں آدمیوں کی ایک ایسی جماعت پیدا کر دی جس کا فکر، قول اور فعل اسلام ہی ہو گیا۔ مگر چونکہ اسلام میں تفریقہ کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 15 سال بعد پڑی ہے، اور اس وقت کے بعد مسلمانوں میں شقاق کا شگاف وسیع ہی ہوتا چلا گیا ہے، اور اسی زمانہ کی تاریخ نہایت تاریک پردوں میں چھپی ہوئی ہے، اور اسلام کے دشمنوں کے نزدیک اسلام پر ایک بدنما دھبا ہے، اور اس کے دوستوں کے لیے بھی ایک سر چکرا دینے والا سوال ہے، اور بہت کم ہیں جنہوں نے اس زمانے کی تاریخ کی دلدل سے صحیح و سلامت پار نکلنا چاہا ہو اور وہ اپنے مدعا میں کامیاب ہو سکے ہوں۔ اس لیے میں نے یہی پسند کیا کہ آج آپ لوگوں کے سامنے اسی کے متعلق کچھ بیان کروں۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہوا ہے، یعنی جماعت احمدیہ کی تربیت اور اس کی ضروریات کے انحصار اور اس کی ترقی کی فکر، وہ اپنی نوعیت میں بہت شقوں پر حاوی ہے۔ پس اس کے انصرام کے لیے ان خاص تاریخی مضامین کا جو زمانہ خلافت سے متعلق ہیں علم رکھنا میرے لیے ایک نہایت ضروری امر ہے، اور اس لیے باوجود کم فرصتی کے مجھے اس زمانے کی تاریخ کو زیر مطالعہ رکھنا پڑتا ہے، اور گو ہمارا اصل کام مذہب کی تحقیق و تدقیق ہے، مگر اس مطالعہ کے باعث ابتدائی اسلام کی تاریخ کے بعد ایسے پوشیدہ امر مجھ پر خدا تعالیٰ کے فضل سے ظاہر ہوئے ہیں جن سے اس زمانہ کے اکثر لوگ ناواقف ہیں، اور اس ناواقفیت کے باعث بعض مسلمان تو اپنے مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں، اور ان کو اپنا ماضی ایسا بھیانک نظر آ رہا ہے کہ اس کی موجودگی میں وہ کسی شاندار مستقبل کی امید نہیں رکھ سکتے۔ مگر ان کی یہ مایوسی غلط، اور ان کے ایسے خیالات نادرست ہیں، اور صرف اس امر کا نتیجہ ہے کہ ان کو صحیح اسلامی تاریخ کا علم نہیں، ورنہ اسلام کا ماضی ایسا شاندار اور بے عیب ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ سب کے سب ایسے اعلیٰ درجہ کے با اخلاق لوگ ہیں کہ ان کی نظیر دنیا کی کسی قوم میں نہیں ملتی، خواہ وہ کسی نبی کے صحبت یافتہ کیوں نہ ہوں، اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ لوگ ہی ہیں جن کی نسبت کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد اور آقا کے نقش قدم پر چل کر ایسی روحانیت پیدا کر لی تھی کہ سیاسیات کی خطرناک الجھن میں پڑھ کر بھی انہوں نے تقوی اور دیانت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور سلطنت کے بار کے نیچے بھی ان کی کمر ایسی استادہ رہی جیسی کہ اس وقت جب کوت لا یموت کے وہ محتاج تھے، اور ان کا فرش مسجد نبوی کی بے فرش زمین تھی، اور ان کا تکیہ، ان کا اپنا ہاتھ، ان کا شغل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک سننا تھا، اور ان کی تفریح خدا واحد کی عبادت تھی۔ غالباً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا ارادہ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق کچھ بیان کرنے کا ہے۔ یہ دونوں بزرگ اسلام کے اولین فدائیوں میں سے ہیں، اور ان کے ساتھی بھی اسلام کے بہترین ثمرات میں سے ہیں۔ ان کی دیانت اور ان کے تقوی پر الزام کا آنا در حقیقت اسلام کی طرف آر کا منسوب ہونا ہے، اور جو مسلمان بھی سچے دل سے اس حقیقت پر غور کرے گا اس کو اس نتیجہ پر پہنچنا پڑے گا کہ ان لوگوں کا وجود در حقیقت تمام قسم کی دڑا بندیوں سے عرفہ اور بالا ہے، اور یہ بات بے دلیل نہیں بلکہ تاریخ کے اوراق اس شخص کے لیے جو آنکھ کھول کر ان پر نظر ڈالتا ہے اس امر پر شاہد ہیں۔ جہاں تک میری تحقیق ہے، ان بزرگوں اور ان کے دوستوں کے متعلق جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ اسلام کے دشمنوں کی کارروائی ہے، اور وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمان کہلانے والوں نے بھی اپنی نفسانیت کے ماتحت ان بزرگوں میں سے ایک یا دوسرے پر اتہام لگائے ہیں، لیکن باوجود اس کے صداقت ہمیشہ بلند و بالا رہی ہے، اور حقیقت کبھی پردہ خفا کے نیچے نہیں چھپی۔ ہاں، اس زمانے میں جب کہ مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف ہو گئے اور خود اپنے مذہب پر ان کی آگاہی نہیں رہی، اسلام کے دشمنوں نے یا تو بعض دشمنوں کی روایات کو تاریخ اسلام سے چن کر یا صحیح واقعات سے غلط نتائج اخذ کر کے ایسی تاریخیں بنا دیں کہ جن سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے ذریعہ سے اسلام پر حرف آوے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی آنکھ جس سے وہ ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں یہی غیر مسلم مورخ ہو رہے ہیں، اس لیے جو کچھ انہوں نے بتایا انہوں نے قبول کر لیا۔ جن لوگوں کو خود عربی تاریخیں پڑھنے کا موقع ملا بھی، انہوں نے بھی یورپ کی ہائر کریٹیسزم یعنی اعلیٰ طریقے تنقید سے ڈر کر ان بے سروپا اور جعلی روایات کو جن پر یورپین مصنفوں نے اپنی تحقیق کی بنا رکھی تھی صحیح اور مقدم سمجھا، اور دوسری روایات کو غلط قرار دیا، اور اس طرح یہ زمانہ ان لوگوں سے تقریباً خالی ہو گیا جنہوں نے واقعات کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش کی۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور حضرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔